السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تبصرہ کے ساتھ آپ کا میزبان میجر ماجد اپنے ساتھی طاہر نام شیخ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، کرونا جہاں یورپ میں اس کو قابو کرنے کے لیے کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف روس، برازیل، پاکستان، بھارت یہ ایسے ملک ہیں جہاں کرونا اب اپنی پوری شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ پاکستان کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں تھوڑی دیر بعد کہ وہاں کیا صورتحال ہے، لیکن آج یہاں برطانیہ میں نیشنل ریکارڈ سینٹر کی آفیشلز فگر ہیں جو ہفتہ وار آتی ہیں، جو یہاں خاصی جس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گی تو ان پہ تبصرہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس نیشنل ریکارڈ سینٹر کی جو رپورٹ ہے اس کے متعلق جانتے ہیں۔ شیخ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ایک تو ڈیلی فگرز آتے ہیں کہ کتنے لوگ ہاسپٹلز میں ڈیتھ ہوئی ہے، کتنے لوگ جو ہیں ان کی کیئرز ہوم میں ہوئی ہے۔ کیئرز ہوم کی جو رپورٹ ہے وہ نہیں آتی ہے، تو جو پوری مکمل رپورٹ ہے گھروں میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، کیئرز ہوم میں کتنے فوت ہوئے ہیں اور ہاسپٹلز میں، یہ ساری ملا کے ایک مکمل جو رپورٹ ہے وہ ہفتہ وار آتی ہے نیشنل ریکارڈز آف اسکاٹ لینڈ کی طرف سے۔ تو ان کی جو آج رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 3546 جو لوگ ہیں اب تک کرونا کے ہاتھوں اپنی جانوں کی بازیاں ہار چکے ہیں اسکاٹ لینڈ میں، اور اس ہفتے 324 لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار بنے ہیں۔ اس میں اچھی بات ایک ہی ہے صرف کہ یہ جو اموات کی شرح ہے یہ مسلسل کم ہو رہی ہے۔ پچھلے ویک کے مقابلے میں اس ویک کم ہوئی ہے 85، اس سے پچھلے ویک بھی کم ہوئی تھی، اس سے پچھلے ویک بھی کم ہوئی تھی۔ یہ ان کے مسلسل تیسرا ہفتہ ہے کہ اموات کی تعداد جو ہے یہ کم ہو رہی ہے، اور یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے۔ مریض جو ہیں ہاسپٹلز میں نئے وہ بھی کم ہو رہے ہیں، انٹینسیو کیئر میں جو لوگ ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح لائنز پہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ حالات جو ہیں یہ آہستہ آہستہ قابو میں آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ اب 28 کو جو نکولا سٹرجن ہے وہ اس سلسلے میں کچھ رعایت دیں گی۔ وہ تو اب کل اعلان کرنے والی کل تو کل اپنا میپ دیں گی نا، جی روڈ میپ، جس میں لگتا یہ ہے کہ 28 کے بعد یہاں لاک ڈاؤن میں نرمیاں کی جائیں گی۔ جی بالکل، انشاءاللہ کچھ کاروبار بزنس کھولے جائیں گے، لیکن ابھی تو لگتا ہے کہ بڑی معمولی قسم کی رعایت دیں گی۔ پارک میں پہلے مرلے میں آپ پارک میں جا سکیں گے، رشتہ دار کسی سے مل سکیں گے، آؤٹ ڈور کام پہ جا سکیں گے، فشنگ گیمز کے لیے جا سکیں گے، اس طرح کی کچھ سہولتیں دیں گی۔ لیکن جو مین چیزیں ہیں ان میں مثلاً ریٹیل ہے، مینوفیکچرنگ ہے اندر فیکٹری کے اندر جو ہے، اس کے علاوہ وہ جو اور اس طرح کی کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن کا شعبہ ہے۔ اصل کنسٹرکشن میں میرا خیال ہے سب سے پہلے شاید وہ رعایت دیں گے۔ ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن میں یہاں لگے ہوئے ورکر سارے کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے گارڈن بھی بن رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی رینویشنیں ہو رہی ہیں۔ میں صاحب یہ چھوٹے لوگ پرائیویٹ طور پہ کر رہے ہیں، جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں کنسٹرکشن کی جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں۔ یہ پرائیویٹلی لوگ اپنا گارڈن ٹھیک کروا رہے ہیں، پینٹ کروا رہے ہیں۔ میں سپوز میں یہ کام کرتا ہوں کہ کوئی مجھے کال کر لے گا، میں چاہ کے اس کا گارڈن ٹھیک کر دوں گا، پینٹ کر دوں گا۔ یہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ لیکن وہ اس قانون کی تو خلاف ورزی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو نہ آنے دیں یا آپ کسی کے گھر میں نہ جائیں۔ جی بالکل، قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن پولیس اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اتنا پیچھے نہیں پڑتی، انہیں اور بھی بے شمار کام ہے۔ ہاں، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے کو جب انہوں نے مائکرو لیول پہ جانا شروع کیا تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب میں سب یہ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں، یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں اسکاٹ لینڈ میں، ان میں آدھی سے زیادہ جو ہیں یہ کیئرز ہومز میں ہوئی ہیں، ہاسپٹل میں اور کیئرز ہوم میں۔ اور جو مرنے والے جو لوگ ہیں 76% کی جو تعداد ہے وہ 75 سے اوپر تھی۔ تو 75 سال سے اوپر کی عمر کے لوگ زیادہ تر۔ جی اچھا، اس کی ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو کامن مین ہے اس پہ اتنا ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ جو لوگ کیئرز ہوم میں جن کی ڈیتھس ہو رہی ہیں ان کے وہ زیادہ ان کے متعلق زیادہ بادر نہیں کرتے، ان کے گھر والوں نے بھی انہیں وہاں چھوڑا ہوتا ہے، ان کی عمریں 70-80 سال کی ہوتی ہیں،
اور اگر ان کو ویسے بھی کئی پرابلم ہوتے ہیں، ہارٹ کے پرابلم ہوتے ہیں، یہ ڈیمنشیا ہے، گوروں میں زیادہ ڈیمنشیا الزائمر ہے، ہمارے لوگوں میں ہارٹ کا ہے، شوگر ہے، دمہ ہے، بلڈ پریشر ہے. تو گوروں میں 3 زیادہ ہیں، ہارٹ کی، الزائمر اور یہ ڈیمنشیا جو ہے. تو ان کو وہ بھی ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو کرونا کا آسانی سے شکار بن جاتے ہیں. زیادہ عمر والے لوگ ہیں، لیکن یا پھر ہاسپٹلز میں ڈیتھ جو ہو رہی ہیں وہ لوگ کامن لائف سے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم وہ آدھی اموات جو کیئر ہوم میں ہوئی ہیں ان کو نکال دیں تو کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں بنتی ہے باقی کنٹریز کے مقابلے میں. باقی جو دنیا میں امریکہ میں جس طرح ہو رہا ہے یا اس طریقے سے، امریکہ میں تو اموات میرا خیال ہے 1 لاکھ سے اوپر جا چکی ہیں. اس موقع پہ میں میری صاحب ایک اور بات بھی کہنی چاہوں گا کہ جو ترقی پسند اور جو مہذب قومیں ہوتی ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. جرمنی میں انہوں نے لاک ڈاؤن کو ختم کیا ہے. آپ مارکیٹس میں جا سکتے ہیں، پارکس میں جا سکتے ہیں، بازاروں میں جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ابھی بھی بازار اور مارکیٹ سنسان نظر آ رہی ہیں. لوگ خود احتیاط کر رہے ہیں، لوگ غیر ضروری طور پہ نہیں جا رہے. کچھ تو ٹھیک ہے، لوگوں کو خوف بھی ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کو انسٹرکشن جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ غیر ضروری طور پہ گھروں سے مت نکلیں، لیکن اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ ضرور جائیں. لیکن وہ لوگ بھی رسپانسبل شہری ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو بہت سے ملکوں میں نہیں ہو رہا. تو اٹلی میں جیسے ہوا ہے انہوں نے بادر ہی نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے اٹلی میں زیادہ بات ہوئی ہیں. تو لیکن جھٹکے کے بعد تو آپ سارے جھٹکے تو بات تو ہونا ہی تھا نا، اصل میں تو شروع میں بات ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے بھی جو لوگ ہیں یہ خاصے متاثر ہیں گے اسکاٹ لینڈ میں، یو کے میں. جی شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آج رات کو اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے فارنر اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہمارے پاکستان سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. یہاں اسٹوڈنٹس جب اپنے یہ گھر کے لیے وہ لیز سائن کرتے ہیں تو وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ پورے سال کے ان کو پیسے دینا اور وہ اس لیز سے آؤٹ نہیں ہو سکتے. اور یہاں مطلب اور بھی ہیں تھوڑے موٹے مسائل ہیں، ان کے متعلق آج پارلیمنٹ قانون سازی کرنے جا رہی ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں. جی میرے صاحب، ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ شروع ہو جائے گا، سیشن تو ہو رہا ہے، لیکن 7 بجے انہوں نے یہ پاس کرنا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس، ویسے تو سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. لیکن اب وہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹیز تو بند ہیں، بالکل، تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چلے گئے ہیں اور ان کو وہ پے کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے جو پبلک ہاسٹل ہیں، جو بڑے بڑے ہاسٹلز ہیں، جو یونیورسٹیز کے ہاسٹلز ہیں، ان کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سال کا کانٹریکٹ کیا ہوا ہے وہ اس سے پہلے ہی پل آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک رعایت ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ ادھر رہائش استعمال کریں نہ کریں، وہ ان کو پیسے دینے پڑتے تھے، پے کرنا پڑتا تھا. تو اب چونکہ وہ جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنے اپنے کنٹریز میں چلے گئے ہیں، لیکن انہیں وہ پے کرنا پڑے گا. اس وجہ سے وہ انہوں نے آج قانون سازی کر رہے ہیں. ایک یہ کر رہے ہیں، اور ایک وہ کونسل کے اختیارات میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو کیئر ہومز ہیں ان میں اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور اب اس سلسلے میں وہ پوری ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی سسٹم میں نقص ہے یا کوتاہی ہے، کیا وجہ، کیوں اتنی زیادہ کیئر ہوم میں اموات ہوئی ہیں. ایک کیئر ہوم نے جو ایبرڈین کا تھا، وہاں 10-11 جو لوگ ہیں وہ کرونا کی وجہ سے اچانک وفات پا گئے ہیں. تو وہ اس حصہ میں کونسلز کو نئے اختیارات دیے جا رہے ہیں. پہلے بھی تھے کونسل کے پاس، لیکن پہلے چیکنگز کے تھے. اب وہ ان کو نئے اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی وہاں کا انتظام و انصرام ٹھیک نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے تو آپ یہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں. بالکل، وہ اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. علاوہ وہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مالی مشکلات کا شکار ہے، یہ جو کیئر ہوم ہے ٹھیک سے کام نہیں ہو رہا ہے، ان کو فائنینشیل پرابلم ہے، تو اس کو بھی وہ ٹیک اوور کر لیں گے. یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو اس پہ، تاکہ وہاں رہنے والے لوگ سفر نہ کریں. اصل چیز تو ان لوگوں کی زندگیاں اور صحت ہیں جو ادھر رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی رقم پے کر رہے ہوتے ہیں کیئر ہوم کو. بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 1000 پاؤنڈ ویک کا ہوتا ہے بعض جگہ پہ. ہاں جی. تو یہ ایک بڑی خاصی بڑی رقم ہوتی ہے.
تو ظاہر ہے ان کو اگر وہ لوگ پے کر رہے ہیں تو ان کی جانوں کا, اگر انتظامیہ نااہلی کا مظاہرہ کرتی ہے یا وہ صرف پیسے بنانے کے چکر میں رہتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. اچھا یہ کمپنیاں کرتی ہیں, باقی جو سٹاف ہے سٹاف کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. دیکھیں جو ایک کیئر ہوم میں انہوں نے چیک کیا ہے 30 مریضوں کو اور 29 کی تعداد میں سٹاف کو بھی کرونا لگ گیا ہوا تھا. کوئی اتنے سٹاف کو اتنے زیادہ پیسے نہیں لیتا, پھر 8-10 پاؤنڈ ہوتی ہے پر آور ان کی. لیکن ان کو فیسلٹی نہیں دی گئی نا, جی مطلب اب ان کے پاس جو فیسلٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی, وہ نہیں, اس وجہ سے وہ کرونا کا شکار ہو گیا. تو اس سلسلے میں حکومت کی ہونی چاہیے, یقینی طور پہ ان کی نظر ہونی چاہیے. اور لیکن ہوتا ہے کہ جس طرح اب اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں اس کے بعد بہت سی لیجسلیشن کی جاتی ہے, بہت سی خامیاں سامنے آتی ہیں. اب کسی نے پہلے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں نرسنگ ہوم یا کیئر ہومز رن کرتی ہیں یہ سٹاف پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالتی ہیں. جی تنخواہیں کام پے کرنے کے لیے, اپنے منافع پرافٹ کو بنانے کے لیے. وہ حالانکہ مریضوں سے جو وہاں رہنے والے ہیں ان سے وہ بہت سارے پیسے چارج کرتے ہیں, لیکن اپنے منافع کے لیے وہ سٹاف سے ٹو مچ کام لیتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے جب اس قسم کی لیجسلیشن ہوگی تو کم از کم سٹاف جو ہے وہ کم از کم بہتر ماحول میں کام کر سکے گا. بالکل ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اگرچہ یہ جو کمپنیز ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کئی کہ ہم لاس میں جا رہی ہے, اس کے باوجود کہ وہ اتنے پیسے چارج کرتی ہیں. اصل میں یہاں کا یہ آپ کو پتہ ہے یہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے یا جو چارجز ہیں یہ خاصے زیادہ ہیں, ایکسپینسز بھی ان کے خاصے زیادہ ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو خاصی کمپنیاں ہیں وہ اپنا لاس شو کر رہی ہیں. دیکھیں حکومت اب اس سلسلے میں ایک بورڈ بنائے گی, سارا وہ چیک کریں گے اور پھر صورتحال کے مطابق ان سے ڈیل کریں گے. شیخ صاحب میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑی سی پاکستان کی بھی صورتحال کا ذکر کریں آج کے کرونا کے متعلق, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج کیمبرج یونیورسٹی نے جو ہم تعلیم کے متعلق بات کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کورسز کا کہا ہے کہ آن لائن کرنے جا رہے ہیں. بھائی صاحب ہم اکثر اس پروگرام میں کافی دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں 2-3 ویک پہلے بھی کہ فیوچر ذکر کرتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا فیوچر میں ایجوکیشن کا پورا سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے ود ان 20-30 ایئرس. یہ جو یونیورسٹیز کی بلڈنگ, کالجز کی جو بلڈنگ ہے یہ صرف ایڈمنسٹریشن بلاک کے طور پہ رہ جائیں گی. باقی جو جتنی بھی ایجوکیشن ہے آپ پاکستان میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے, کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوگا, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوگا, کوئی جاپان میں بیٹھا ہوگا, اور جو پروفیسر ہے وہ لیکچر دے رہا ہوگا, جو سارے لوگ ہیں گروپ کے ڈسکشن کر رہے ہوں گے وہ ان کو واچ کر رہا ہوگا, وہ دیکھے گا ان کو, اور اس کی جو ساری ہر اسٹوڈنٹ کی کارکردگی کو واچ کرے گا اور اسی کے مطابق وہ ان کو نمبر دے گے. تو اب چونکہ ایک بڑی ایمرجنسی آن پڑی ہے, اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے ہیں, ایک کرائسس کی پوزیشن ہے, یونیورسٹیز شاید مرج ہو جائیں, بڑی جو یونیورسٹیز ہیں, کئی جو یونیورسٹیز ہیں اپنے اخراجات برداشت نہ کر سکے کیونکہ ان کو لاس ہوگا, اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اسکاٹ لینڈ میں 600 ملین پاؤنڈ کا خدشہ ہے, یونیورسٹیز کی جو انکم ہے کم ہوگی. صرف ایڈنبرا یونیورسٹی کی جو انکم ہے 600 ملین پاؤنڈ انہیں چاہیے اپنے سروائیول کے لیے, جی مختلف یونیورسٹیوں کو. تو 150 یہ بہت بڑی رقم ہے, بہت بڑی رقم ہے. 150 ملین پاؤنڈ صرف ایڈنبرا یونیورسٹی کو لاس ہوگا یہ جو اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے. تو اس حصے میں ایک نیا سسٹم جو بنے گا, وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. تو جو حالات پیدا ہوتے ہیں, کوئی کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کے راستے کھلتے جاتے ہیں. اب جو کیمبرج یونیورسٹی ہے دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی میں سے ایک ہے, انہوں نے اپنے 2020 اور 21 کے جتنے بھی کورس ہیں وہ آن لائن کر دیے ہیں. یہ ایک بڑی خبر ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور وہ وہاں پہ دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے اس وقت. جی ہاں, جی ہاں, ہارورڈ کے بعد کیمبرج کا نمبر ہے. صرف آرٹس کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو تو ایزیلی آپ لیکچر دے سکتے ہیں آن لائن. صرف پرابلم ہوگا جو سائنس کے جو جن کو لیبارٹری کی ضرورت ہے. جہاں تک تو ضرورت ہے, بعض اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کی لائبریری میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض بکس خاصی مہنگی ہوتی ہیں, 100 پاؤنڈ کی ہوتی ہے, آپ وہ بائی نہیں کر سکتے, تو لائبریری میں جاتے ہیں, اور جنہوں نے وہ پبلش کی ہوتی ہے بک وہ عام اسٹوڈنٹس کو نہیں دیتے ہیں, تو اس وجہ سے مجبوراً اسٹوڈنٹس کو ادھر جانا پڑتا ہے. دیکھیں اس کا بھی کوئی حل نکال لیں گے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ایکسیس تو ہوگی لائبریری تک, تو شاید پیسے پے کر کے یا ویسے یونیورسٹی رائٹس خرید لے اور وہ جو ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے فری پڑھ سکیں.
مسئلہ ہوگا جو پریکٹیکلز ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو یونیورسٹیز ہیں اسی کنٹری کے کسی ہاسپٹل سے، کسی فرم سے اس طرح کی ڈیل کریں کہ جو یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے لوکل یونیورسٹی میں جا کے کالج کے ساتھ، جی، یا کسی فرم میں یا ہاسپٹل میں وہاں جا کے کام، کیونکہ یونیورسٹی لیول تو پھر فرمز بھی انوالو ہو جاتی ہیں، بڑی کمپنیاں بھی انوالو ہو جاتی ہیں. تو یہ 2021 تک کا جو کورس ہے نا وہ انہوں نے آن لائن کر دیا. اور یہاں پہ بھی خیال یہی کیا جا رہا ہے اسکاٹ لینڈ میں بھی کہ یہ جو سمر ہالیڈیز کے بعد جو نیا سیشن سٹارٹ ہونا ہے اسے وہ ڈیلے کریں گے. ٹھیک، وقت پہ شروع نہیں ہوگا، کرتے بھی ہیں یا نہیں، دیکھیں کیا کرتے ہیں. بہرحال کیمبرج یونیورسٹی نے اپنا جو اگلے سال کا پورا اعلان کر دیا ہے. میرے خیال ہے باقی یونیورسٹیاں بھی ان کو فالو کر رہی ہوں گی. جی، کیمبرج نے اس میں لیڈ لے لی ہے. جی ہاں، کیمبرج نے لیڈ، باقی بھی میرے خیال سارے ان پہ کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ صحت ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کسی بھی کی بھی جان جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے. اگر جان ہوگی، اس کی صحت ہوگی تو وہ ایجوکیشن لے گا، ساری باتیں ہوگی. تب تو کہتے ہیں جان ہے تو جہان جان تو ورنہ وہ سارا. شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پاکستان کی صورتحال پہ، بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے. لوگ جیسے مرے جا رہے ہیں کہ بھائی بازار کھلیں، وہ شاپنگ کرنے کے لیے رش ہے. کوئی آدمی، گورنمنٹ نے بے شمار دفعہ لوگوں سے ریکویسٹ کی، بلکہ جب تجارتی مراکز کھولے جا رہے تھے تو دکاندار یقین دلا رہے تھے جی کہ ہم یہ جتنے بھی ہیں ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں گے. لیکن جب وہ بازار کھلے تو وہاں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی. میں صاحب اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ایجوکیشن کی کمی ہے، لوگ اس کی سیویریٹی کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، یہ کتنا سیریس معاملہ ہے. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں اس جراثیم کا، اس وائرس کا وہ اثرات نہیں ہوئے جو کہ یورپ میں ہوئے ہیں، جو کہ امریکہ میں ہوئے ہیں. وہاں پہ یا تو لوگوں کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہتر طور پہ مدافعاتی ہے، کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ، وہ بہتر رہے ہیں. وہاں اتنی اموات نہیں ہوئی ہیں، اتنے زیادہ لوگ بیمار نہیں ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ زیادہ بیمار نہیں ہوئے ہیں. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بیمار ہوئے ہوں، مر بھی رہے ہوں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ کورونا کی وجہ سے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوں کہ دل کی وجہ، دل کا ہارٹ اٹیک ہے، آسما ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، وہ ان کو اس کھاتے میں ڈال رہے ہوں. ایسا ہی ہے کہ وہاں چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بھی اتنے نہیں ہیں. 2 ہفتے پہلے بلوچستان کے ایک منسٹر نے یہ بات کی تھی کہ ہم کسی کی موت پہ اگر دعا کرنے کے لیے گئے تو وہاں جو لوگوں نے ہمیں سمٹمز بتائے تو وہ سمٹمز سارے ہمیں کرونا کے نظر آئے. لیکن وہاں لوگوں کا، آپ اس کو کہہ لیں کہ اندھا اعتقاد ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کرونا بس اسی طرح ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن آج ایک بڑا واقعہ ہوا ہے کہ گجرانوالہ میں ایک ایم پی اے ہیں، وہ آج کرونا سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہاں، شاہین. وہ 60 سال عمر تھی ان کی. وہ پی ٹی آئی کی ممبر پارلیمنٹ تھی، ایم پی اے تھی. تو ان کو پچھلے ہفتے کرونا ہو گیا تھا. ان کو پہلے گجرانوالہ ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، اس کے بعد انہیں لاہور میں وہ ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا. وہاں وہ 3 دن رہی ہیں، 17 کو گئی تھی. آج ان بیچاری کی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی معافی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اب لوگوں کو احساس ہو کہ نہیں، دیر از سم تھنگ سیریس. کیونکہ پہلے بھی بہت سی اموات ہوئیں، جس طرح میجر اسکر کی موت ہوئی، جی، لیکن لوگوں نے اس کو بھی سیریس نہیں لیا. اب شاید انہیں یہ اس چیز کا احساس ہو کہ اگر یہ بڑے لوگ بھی مر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے. چونکہ پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہاسپٹل کے بیڈز یا جو کچھ بھی ہیں ان کی تعداد کے لحاظ سے، جب پاکستان میں مریضوں کی تعداد، کرونا کے مریضوں کی 50,000 سے زیادہ بڑھی تو یہ پاکستان کے لیے مسئلہ بننا شروع ہو جائے گا. ان کا جو ہاسپٹل کا سسٹم ہے وہ کلیپس کر جائے گا. ڈاکٹر تو وہاں پہلے ہی بہت شور مچا رہے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ سے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ بالکل لاک ڈاؤن کو نرم نہ کریں، کسی قسم کی اجازت نہ دیں. لیکن گورنمنٹ کی بھی یہ مجبوری تھی کہ وہاں وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. یہ بھی تو تھرڈ ورلڈ کا تھوڑا سا پرابلم ہے نا، کہ ابھی G20 کا اجلاس ہوا، اس میں کوئی کسی نے اس متعلق کوئی بیان نہیں آیا جی کہ ہم غریب ملکوں کو کوئی بیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. انڈیویجول طور پہ کچھ ملکوں نے بات کیا جی کہ ہمیں بیل آؤٹ کیا جائے گا، لیکن اب
جب ان کی معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا تو غریب ملک کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. میں سب تھرڈ ورلڈ میں ایک اور بھی پرابلم ہوتی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے، لوگ اسے کانسپیریسی تھیوری کے طور پہ بھی لیتے ہیں. جی. وہ سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے جو بعض جرنلسٹ ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی کچھ بھی نہیں ہے، جی یہ کرونا یہ سارا فراڈ ہے، یہ فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو غلط میسیج آتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. ایک اور وجہ بھی ہے کہ واقعی لوگوں میں اتنی زیادہ غربت ہے پاکستان میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوک سے مرنے کے بجائے کرونا سے مر جائیں یہ بہتر ہے. اور ایک اور بات بھی ہے، ایک نئی تھیوری بھی ہے، وہ ہے ہرڈ امیونٹی کی، جو وہی تھیوری جو ہے سویڈن نے بھی اپنائی ہوئی ہے، حالانکہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں سے ایک ہے. اس نے کسی قسم کا کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا ہے. وہاں لوگ کھلے عام پابز کلابز میں جا رہے ہیں، لیکن ان کی اموات جو ہیں وہ ان کے ہمسایہ ممالک جو ہیں ناروے ڈینمارک سے زیادہ ہو رہی ہیں. وہ تھیوری یہ، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا یہ ایک سائیکل ہے اس کا، وائرس کا، ہاں وائرس کا، وہ 7 آدمیوں تک وہ کرتا ہے، جاتا ہے، ان میں کچھ کی ڈیتھس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی وہ جو آگے پھیلانے کی بات وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا وہ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی ان کی ڈیتھس ہوں گی، لیکن اس کے بعد اس کی جو وائرس نیوٹرلائز ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد، نیوٹرلائز ہو جائے گا، اور وہ اس کی جو وہاں کا جو ماحول ہے، انسانی جو جسم ہے، وہ اس کے عادی ہو جائیں گی اور وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس دوران جو اموات ہونی ہے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھنا ابھی جب وہ ایک وائرس 7 آدمیوں تک تو وہ جائے گا نا، بالکل جائے. اس کے بعد وہ سائیکل میں سے ہو سکتا ہے ایک مر بھی جائے، کہیں مریں گے. ایک میں نے کہا کہ اس میں ان 7 میں ایک کوئی مر بھی جائے، مر بھی سکتا ہے. اور اگر دیکھیں پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، وہاں 20 کروڑ آبادی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ مر سکتے ہیں. بالکل. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا جی ہاں جی ہاں لوگوں کو. اچھا انڈیا میں بھی ایسی صورتحال ہے؟ وہی بالکل ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی سائیکی کے لوگ ہیں، ایک ہی سائیکی کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کی غربت ہے، ایک ہی طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہے، سارا کچھ سیم ہی ہے. تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہی کچھ وہ بھی کر رہے ہیں. ہاں حالانکہ اب دیکھیں برازیل میں بھی انہوں نے ایسے کیا، لیکن جب برازیل میں اموات کی شرح بہت زیادہ ہوئی تو اب وہ سیریس ہونا شروع ہوئی. جی تو لیکن رشیا میں اس سے تھوڑا سا معاملہ الٹ ہے، چونکہ میرا خیال ہے وہاں الیکشن آ رہے ہیں، وہاں جو پیوٹن ہیں وہ بڑے انڈر پریشر ہیں، وہ اس قسم کے لاک ڈاؤن کے اقدام نہیں کر رہے. وہ ایکچولی رشیا میں نا آئین میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ ایک ریفرنڈم قسم کا کروا رہے ہیں، کیونکہ پیوٹن جو ہے نا اب وہ تیسری بار، وہ پہلے بھی 2 دفعہ صدر رہ کے پھر وزیر اعظم رہے ہیں، پھر 2 دفعہ صدر بنے، پھر وہ تیسری دفعہ، اب وہ مزید نہیں رہ سکتے. تو اس حصے میں وہ ایک ریفرنڈم کرا رہے ہیں پورے ملک میں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ریفرنڈم میرا نومبر سے پہلے کرانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ بن ہی نہیں سکیں گے. تو وہ ہر قیمت پہ وہ کروانا چاہتے ہیں. جس طریقے سے ٹرمپ جو ہے امریکہ میں وہ چاہ رہا ہے کہ جلد جو ہے الیکشن آ جائے. وہ کہتے ہیں جی کہ 4 نومبر کل آ جائے تاکہ الیکشن ہو، اور اس زمانے تک وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ کرونا وغیرہ کو چھوڑے، سارا کچھ اکانومی جو ہے وہ صحیح لائن پہ چلتی رہے. شیخ صاحب یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی. میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے بھارت اور چائنا کا. جی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں، چونکہ آج ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے وقار راٹھور صاحب سعودی عرب سے، اور ہم ان سے سعودی عرب کی صورتحال جانیں گے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وقفے سے پہلے ہمارے پاس جو تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ چائنا اور بھارت کا معاملہ کیا ہے. میں صاحب چائنا کی جو آپ کو پتہ ہے خاصا لمبا بارڈر ملتا ہے چائنا کا اور انڈیا کا. تو سکم اور لداخ کا علاقہ جو ہے، پہلے لداخ کا علاقہ کشمیر میں تھا، اب انڈیا نے جو 371 اور 35 وہ جو کی ہیں وہ سیدھا چلا گیا ہے مرکز کے اندر، دلی کے اندر چلا گیا ہے. تو دونوں علاقوں میں جو انڈیا ہے اس نے اپنی افواج خاصی بڑھا دی ہیں، دوسری طرف چائنا نے بھی بڑھا دی ہیں. دونوں میں پچھلے دنوں چند ماہ میں چند جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. انڈیا وہاں پہ سڑکیں بنا رہا ہے، وہ اگلے سال تک پورے ایریے میں وہ روڈ بنا لے گا. اس کے بعد اس کی وہاں تک ایکسیس جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائے گی، ایزی ہو جائے گی، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے. ایک اور بات بھی ہوتی ہے، جب سردیاں ختم ہوتی ہیں تو وہاں لوگ ایزیلی موومنٹ کر سکتے ہیں اپنی جو ہے، ایک دوسرے کے فوجی نظر آتے ہیں،
ایک دوسرے جب مخالفت ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی جب پیٹرولنگ ہوتی ہے تو آمنے سامنے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی 4-5 جھڑپیں جو نئے سسٹم ہو چکی ہیں اور دونوں نے اپنی جو خاصی زیادہ تعداد ہے نا فوج کی وہ ادھر لگا دیا ہے. اصل میں میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کشیدگی بڑھے گی انڈیا میں اور چائنا میں. پہلے تو وہ بارڈرز کی اور صلح کی باتیں کر رہے تھے، آپس میں ٹریڈ کی باتیں بھی کر رہے تھے. اب جب یہ کرونا کا بحران آیا ہے تو امریکہ اور چائنا کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ مسلسل چائنا کو بلیم کر رہا ہے کہ تمہاری کی وجہ سے تم نے صحیح احتیاطی تدابیر نہیں کی. لیکن وہ میرا خیال ہے اس کی سیاسی ٹرک ہے ٹرمپ کی. اس کے علاوہ اب کچھ، کیونکہ اب جس طریقے سے تسلسل سے ٹرمپ چائنا کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اب لوگوں نے بھی اس کو نان سیریس لینا شروع کر دیا. وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے چائنا اور امریکہ کے تعلقات تو خراب ہو رہے ہیں نا. اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا کہ بے شمار جو امریکن کمپنیز ہیں یا ویسٹرن کمپنیز ہیں وہ چائنا سے شاید نکل آئیں. انڈیا اس کو ایک چانس کے طور پہ دیکھ رہا ہے. انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہ کمپنی جب چھوڑے چائنا کو تو وہ کسی اور جگہ جانے کے بجائے انڈیا میں آئیں، کیونکہ انڈیا میں بھی لیبر چیپ ہے، بڑا کنٹری ہے، ٹیکنالوجی میں بھی وہ کسی حد تک آگے جا رہا ہے، آئی ٹی میں کافی حد تک آگے جا رہا ہے. امریکہ بھی اس مطلب وہ ان کمپنیوں کو وہاں ابزارب کرنے کی صلاحیت ابزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ اس چکر میں کہ ہم یہ کر لیں. وہ چاہ رہا ہے کہ جو ہی یہ کمپنی جو ہیں یہ چائنا سے نکلیں، ان کی جو اگلی منزل ہے وہ بھارت ہو، وہ جائے اس کے وہ افریقہ میں جائیں، کسی اور کنٹری میں جائیں. وہ تو یہ بھی چائنا اور انڈیا کے درمیان یہ آپ کہہ لیں کہ اندر ایک ٹسل چل رہی ہے، ٹینشن ہے دونوں کے درمیان اس سلسلے میں خاصی. شیخ صاحب بات تو اس پہ ابھی کرنی تھی ہم نے، لیکن مجبوری ہے وقت کی. گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں بریک لوں، آپ کو بتاؤں کہ آج ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں سعودی عرب سے ایک ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ سعودی عرب کی کیا صورتحال ہے. سعودی عرب پوری دنیا کے مسلمانوں کا نقطۂ نگاہ اور مرکز ہے، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں اب اگر عبادت نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، یا وہاں ابھی کیا صورتحال ہے. تو ناظرین اکرام، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور اذان عصر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، میجر ماجد اور طاہر انعام شیخ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں. ناظرین اکرام، جیسا کہ وقفے پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے جناب وقار راٹھور سے، جو اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سعودی عرب میں اس وقت کیا صورتحال ہے. تو وقار صاحب ہمارے ساتھ آن لائن پہ. وقار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ اس وقت رمضان ٹی وی کے اسٹوڈیو میں لائیو پروگرام میں موجود ہیں اور میرے ساتھ طاہر انعام شیخ صاحب بھی موجود ہیں. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کرونے نے اپنی دہشت پھیلا رکھی ہے. پرسوں ہم کویت میں بات کر رہے تھے، وہاں انہوں نے بتایا جی کہ یہاں 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن ہے. مڈل ایسٹ میں جو گورنمنٹس ہیں ان کا تھوڑا سا سسٹم ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان یا انڈیا کے. پاکستان میں آج لوگوں کو دوسرا دن ہے، لاک ڈاؤن میں کمی ہوئی ہے، بازاروں میں اس طرح گھوم رہے ہیں کہ جیسے انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ کرونا بھی موجود ہے. یہاں آپ ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ سعودی عرب میں کیا صورتحال ہے. جی شکریہ بہت بہت. جی شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ خیر. میں ہو سکتا ہے آپ کو میری آواز صحیح نہ آئے کیونکہ کچھ آپ کی آواز میں تھوڑا ٹورشن تھا. نہیں، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. جب سے سچویشن کووڈ-19 کا شروع ہوا ہے، گورنمنٹ نے پہلے تو بہت کنٹرول کیا ہے. شروع میں اس کو ہارڈ ہینڈڈ کیا اس کو، اور بالکل کسی قسم کا وقت ضائع کیے بغیر یہاں پہ جتنے بھی انتظامات تھے وہ کیے ہیں، فیسلٹیز. اور جتنا لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تو ابھی ہم لوگ آلموسٹ دوسرا مہینہ ہمارا 15 آورز تو آلموسٹ لاک ڈاؤن ہے، اور ان بٹوین 24 آورز بھی ہو جاتا ہے کرفیو.
لیکن سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ مڈل ایسٹ کو کمپیئر کریں آپ باقی مڈل ایسٹ سے سعودی عربیہ کو، تو سعودی عربیہ کی آبادی جو ہے تقریباً 30 ملین پلس ہے، اور صرف جدہ جو ہے، میں جدہ میں رہتا ہوں یہاں پہ تقریباً 3 ملین 3.5 ملین کی پاپولیشن ہے. یہاں پہ ٹوٹل سعودی عربیہ میں تقریباً شروع سے لے کے ابھی تک تو پہلے 1500 روزانہ کے کیس تھے، جس میں جو ریکوری ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن جو تھوڑی سی جانیں ضائع ہوئی ہیں، کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی تعداد تقریباً 500 یا 600 کے ان بٹوین ہے. جو ریکوری ریٹ ہے وہ کافی اچھا ہے، مور دین 50,000 جو پیشنٹ ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں. اور روزانہ کے حساب سے جو ہم لوگ اسٹیٹکس دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ روزانہ یہاں پہ اپڈیٹ کرتی ہے پبلک کو، اس میں 2000 پلس روزانہ کے نئے کیس آ رہے ہیں. اور یہ سچویشن ہے. ویسے تو ابھی ہم لوگ آج کل 15 گھنٹے لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہیں، لیکن ابھی عید کی چھٹیاں ہونے والی ہیں اور آنورڈ 23 مئی سے 24 آورز کا کرفیو ہوگا یہاں پہ، مینس کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے باہر جانے کی. لیکن مساجد آلریڈی یہاں پہ شروع سے ہی جب سلسلہ شروع ہوا تو مساجد میں کنٹرول کر دیا گیا تھا. نماز وغیرہ ہم لوگ گھروں میں ہی پڑھتے ہیں. ابھی 4 جمعے یہ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، ہم لوگ گھر پہ جمعہ وغیرہ زور کی نماز ہی ہوتی ہے. اور عید کی نماز کے لیے بھی یہی کہہ دیا گیا ہے کہ عید نماز جو ہے وہ اجتماعی نماز نہیں ہوگی، تو ہم لوگ گھر میں جو بھی نوافل نماز ہوگی ہم لوگ وہی پڑھیں گے اس طریقے سے. السلام علیکم وقار صاحب. بھی کافی ہیں، ہیلتھ منسٹری آف ہیلتھ کو فالو کرتے ہوئے گیدرنگ جو ہے وہ منع ہے. مور دین 5 بندوں سے زیادہ کوئی ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس لیے سپر مارکیٹس وغیرہ بھی وہاں پہ بھی کنٹرول ہے. تو اس طریقے سے سلسلہ ہے. پریشانی تو ہے ایک انسانی ناطے سے، لیکن تسلی اس چیز کی ہے کہ گورنمنٹ کیئر کافی ہو رہا ہے اور گورنمنٹ بہت ایکٹیولی اس کو ہینڈل کر رہا ہے کووڈ-19 کو. وقار صاحب، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس اور اہم ہے. پچھلے دنوں کرونا کی وجہ سے جب مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل بہت پریشان ہوئے. اب آپ بتائیں گے کہ اس وقت وہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ جی ابھی سچویشن ایسے ہے جی کہ جب سے رمضان شریف شروع ہوا مسجد نبوی حرمین شریفین تو بند کر دیا گیا تھا. جو ہی پتہ چلا کہ کس جگہ پہ ہیں، کن شہروں میں سب سے زیادہ پیشنٹ تھے، تو انفارچونیٹلی مکہ کی آبادی کیونکہ بہت گنجان ہے تو وہاں پہ کافی کیسز جو ہے وہاں پہ ٹریس ہوئے. اور اس کے بعد ہائیسٹ ریٹ جو تھا وہ مدینہ شریف میں ٹریس ہوا. اس کے بعد جدہ ریاض گریجولی بڑھتے گئے، پھر وہاں پہ کم ہوتے گئے. تو سب سے زیادہ پہلے جو جہاں پہ فل ٹائم کرفیو لگا وہ مکہ مکرمہ میں تھا اور گرد نواح میں. وہاں پہ سختی کرنی پڑی گئی. اجتماعی سلسلہ نماز سلسلہ، لوگ ایک وقت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے تھے. تو دل تو بہت رنجیدہ ہے کہ بند ہے، لیکن جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ مجبوری ہے، کوئی اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ چانسز تھے کہ اگر حرم شریف یا مدینہ مسجد نبوی شریف کھلی رہتی ہے تو اس سے زیادہ کیسز جو ہے وہ تیزی سے بڑھ سکتے تھے. تو ویسے جیسے میں ہوں، اب یہ پہلا میرا رمضان ہے 12 سال کے بعد کہ یہ رمضان پورے طور پہ گھر میں گزار رہا ہوں. ورنہ ہم لوگ آخری عشرے سے پہلے مدینہ شریف چلے جاتے تھے اور وہیں پہ رمضان کا آخری عشرہ گزارتے فیملی کے ساتھ. تو دل دکھتا ہے بہت، اور بہت دل میں کئی دفعہ میں خود بھی، میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کس طریقے سے دور کر دیا. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ سب دعا کریں، اللہ میاں آسانیاں فرمائے اور یہ جو
حرمین شریفین ہیں ان کی رسائی ہمیں شروع ہو جائے اور ہم لوگ جا کے زیارت کریں مسجد نبوی شریف کی اور مکہ مکرمہ کی زیارت کریں, کعبۃ اللہ کی زیارت کریں, طواف کریں, عمرہ کریں. حج بھی آگے آ رہا ہے, وہ بھی انسرٹنٹی ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا, تو دعاؤں کی ضرورت ہے اور استغفار کی ضرورت ہے. فوری طور پہ آپ عید کے اجتماع کیسے دیکھ رہے ہیں سعودیہ میں, خاص طور پہ مسجد الحرام میں, مسجد النبوی میں اور دیگر جو مساجد ہیں؟ جی کوئی ابھی تو عید ابھی تراویح, نماز تراویح بھی ابھی جو مسجد حرمین شریفین میں ہو رہی ہے وہ بڑا لمیٹڈ, جو اندر کے انتظامیہ وہی لوگ صرف نماز پر تراویح نماز ہوتی ہے, اور نماز تراویح میں غالباً 10 تراویحاں پڑھ رہے ہیں حرمین شریفین میں, اور وہ لمیٹڈ لوگ ہیں جو وہاں پہ اندر کام کرنے والے یا انتظامیہ کے لوگ ہیں. پبلک کے لیے حرمین شریفین ابھی نہیں کھلا بالکل, اور وہ جو لوگ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ سینسر وغیرہ لگ رہی ہیں تاکہ آئندہ بھی لوگوں کو جب کھلنا جب حرمین شریفین انشاءاللہ کھلیں گے تو اس میں تھوڑا کنٹرول رہے, تک پتہ چلتا رہے, کس طریقے سے پتہ چلے کہ کوئی بندہ بیمار ہے اگر یا کچھ اس کو کوئی ایسے سمٹمز ہیں جس سے کووڈ ظاہر ہوتا ہو تو اس کو وہیں پہ اس کو ٹریٹ کیا جائے اس طریقے سے تاکہ باقی لوگ انفیکشن سے بچیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے طاہر بھائی, اس کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں, اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ اجتماعی نماز عید کہیں پہ بھی سعودی عربیہ میں نہیں ہوگی. جیسے جمعہ نہیں ہو رہا, اذان ہوتی ہے 5 وقت کی, لیکن ہر بندہ ہر سوام جو ہے نماز اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو باقی مساجد ہیں ان میں تراویح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ ایک بندے سے نہ 10 بندے سے, لیکن سوائے حرمین شریفین کے تراویح ہو رہی ہے. وہاں پہ وہ صرف لمیٹڈ لوگ ہیں جو وہاں پہ ہوتے ہیں اور 10 تراویح ہوتی ہیں صرف, جی, اور دعا ہوتی ہے اور یہی ہوتا ہے. راٹھور صاحب, آپ ہمیں تھوڑی سی یہ صورتحال بتائیے گا کہ جب یہ لاک ڈاؤن ایز ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مارکیٹوں یا دکانوں تک کوئی ایکسیس وغیرہ ہوتی ہے یا کہ شاپنگ مال وغیرہ سارے بند ہیں؟ جی شاپنگ مال پہلے تو مکمل بند تھے, ابھی 15 رمضان کے بعد تھوڑا سا انہوں نے ایزی کیا کہ جو کارنر شاپس ہیں نا جی, کنوینئنس اسٹور ہر محلے میں, گلی میں یا ایک لوکیلٹی میں وہ کھلے تھے, آپ جا سکتے تھے. وہ ایک ٹائم تھا کہ صبح 6 سے لے کے 3 بجے تک, پہلے رمضان شریف ہونے سے پہلے. رمضان شریف اب شروع ہوا تو وہ 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا ٹائم ہے جی. اس دوران آپ نیئرسٹ شاپ پہ جا سکتے ہیں, کیونکہ جو مال جیسے پہلے ایکٹیویٹیز تھیں ویسے نہیں ہیں, یا جو دوسرے بزنس ہیں جتنے باقی تجارتی مراکز ہیں وہ بند ہیں. اور جب مالز کھلتی ہیں تو اس میں مکمل طور پہ پابندی ہے, کوئی بینچ وغیرہ وہاں پہ نہیں ہے, فوڈ کورٹس وغیرہ نہیں کھلتے, اور وہ سارے ڈیورنگ ڈے کھل رہے ہیں صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک. جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ سعودیہ میں کتنے پاکستانی ہیں اور اس وقت وہ کس حال میں ہیں؟ تقریباً جی یہاں پہ پاکستانی 2.5 ملین ہے پاکستانی سعودی عربیہ میں. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ جو کمپنیز بند ہیں وہ لوگ تو جاب لیس ہیں, گھروں میں ہیں یا اپنے کمپنی کمپاؤنڈز میں ہیں. اور صورتحال ایسے ہے کہ بس امید سے ہیں لوگ کہ اگر جلد از جلد اس کووڈ پہ قابو پا لیا جاتا ہے تو دوبارہ ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی. لیکن ابھی جتنی بھی انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آلموسٹ 40-50% ہیں جی. باقی لیبر وغیرہ اور لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, موسٹلی آفس کے لوگ تو ہوم آفس سے ہی کام کرتے ہیں, اور اس طریقے کا سلسلہ نہیں ہے کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ 3 شفٹ تھا بزنس چل رہا تھا وہاں پہ سنگل شفٹ جو ہے وہ ہے ایکٹیویٹیز. اور لوگ پریشان ہیں جو ہمارے اپنا ایسی لیبر کلاس ہے جو وہ بھی جس کو دیہڑی دار بھی کہہ سکتے ہیں, جن کو ون ڈے $1 والا سلسلہ ہے, وہ بہت سارے لوگ جاب لیس ہیں, گھروں میں ہیں. آپ وہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ دوسرے کی مدد کرتے ہیں,
چھوٹے موٹے لوگ سعودی ادارے ہیں وہ بھی دیتے ہیں. اور جہاں پہ 24 آور کرفیو ہے یہاں پہ جس ریجن میں یا اس ایریے میں, وہاں پہ سعودی گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو گھروں میں چیزیں فوڈ وغیرہ سپلائی کرتی ہے. جو جہاں پہ سختی سے ریسٹرکشن لگائی گئی ان کو کہ وہ گھروں میں رہیں, وہ باہر نہ آئیں, وہاں پہ بہت سپورٹ کیا گیا. جنرل تو آدمی پریشان ہے, ہیومن نیچر ہے آدمی کی, اس طریقے سے سلسلے نہیں ہیں کہ جو ان کے پہلی تھی وہ نہیں ہے. لیکن آپ جیسے باقی دنیا میں لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے وہی آلموسٹ سعودی عربیہ میں ہے. راٹھور صاحب, ڈفرنٹ ایٹ آل. راٹھور صاحب, میں آپ سے یہ آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا وہاں جو کمپنیاں ہیں یا ادارے ہیں, یا میں پرائیویٹ کمپنیوں کی اسپیشلی بات کر رہا ہوں, وہ لوگوں کو ان کی تنخواہیں وغیرہ دے رہے ہیں یا کہ یہ سلسلہ ختم ہے؟ پرسن ٹو پرسن میٹرز ہے, کمپنی ٹو کمپنی ہے. جو بڑی کمپنی ہے ملٹی نیشنل ہے وہ تو جی سیلریز بھی دے رہی ہیں. تو جو لوکل کمپنی ہے جو انڈیویجولز کی تھی ان کا تو ان کی اپروچ یہ ہے کہ اچھا جی کام نہیں ہے تو بھی سیلری کہاں سے دینی ہے, کیونکہ وہ بھی پہلے کہتے ہیں کہ پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا تو سیلریز کہاں سے آئیں گی. جیسے سول کنسٹرکشن سول ورکس جو ہے اس میں جو لوگ ہیں ٹھیکیدار وغیرہ ان کے پاس بہت ساری لیبرز ہیں اور بہت سارے ہمارے جو دوسرے سب کانٹیننٹ کے بھی لوگ کام کرتے ہیں ادر دین پاکستانی, تو وہ تو سارے اسی سچویشن میں ہیں. تو احتمال یہ ہے کہ سیلریز تو لیٹ ہیں کیونکہ ان کے کوئی ایسے بلنگ نہیں ہوئی کہ جس سے وہ لیبرز کو دیں گے. تو وہ سچویشن جو ہے وہ لوگ یہاں پہ ملتے رہتے ہیں یا بتاتے ہیں یا باہر ہم لوگ جاتے ہیں تو کافی پریشان حال لوگ ملتے ہیں اپنی کمیونٹی کے, وہ جس میں فیملیز بھی ہیں اور جن کے پاس یعنی کہ ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وہ لمبا عرصہ سروائیو کر سکیں. جی راٹھور صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں سعودی عرب کی صورتحال سے آگاہ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی راٹھور صاحب آپ کا. ناظرین اکرام, یہ تھے وقار راٹھور صاحب سعودی عرب سے. شیخ صاحب, پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے, ہم تھوڑی سی اور بھی باتیں کرنا چاہ رہے تھے, ہم ان سے ریلیجس پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہے تھے لیکن ٹائم نہیں تھا. ناظرین اکرام, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میجر ماجد اور طاہر انعام شیخ کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.